الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پچھلے اتوار آپ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اور اسی طرح صحابہ کے متعلق جو واقعات پیش آئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے. مختصراً پچھلے اتوار کا تھوڑا سا میٹر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آگے کی بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. مکے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچاتے رہے. ایسے لوگ جو مٹی کے پتلوں کو پوجا کرنے والے، ایسے لوگ جو بدلی ہوئی کتابوں کے ماننے والے، ہر جو بھی انسان ملتا اس کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے. اب یہ چیز مسلمان لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان بڑھ رہے ہیں، تو مکے میں جو دشمن تھے وہ دشمن مسلمانوں کو حد سے زیادہ ستانے لگے، اور یہاں کے دشمن جو ہے چین نہیں آیا ان کو، تو وہ آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے بائیکاٹ کر دیا. اسلام کا بائیکاٹ مانا گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 50 سال کی ہوئی، 40 پر 7 سال جب عمر ہوئی، تو ایسے وقت میں 3 سال وہاں پر جھیلے ہیں. 3 سال وہاں سے باہر آنے کے بعد چند دنوں کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. ابو طالب کے انتقال کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کتنے سال کو ہوئی؟ 50 سال کو ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے 40 سال کی عمر میں، تو گویا نبوت کے 10ویں سال حضور کی عمر 50 سال کو ہوئی، تو ابو طالب حضور کے چچا کا انتقال ہوا. انتقال کے وقت میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا سے یہ کہہ رہے تھے، اے چچا، میں اسلام کو آپ پر پیش کرتا ہوں، آپ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے کہ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی سفارش کر سکوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی میں دعا کر سکوں. تو بازو میں ابو جہل وغیرہ تھے، تو بولے کہ ابو طالب، کیا تم اپنے عبد المطلب کے دین سے پھر جاتے ہو؟ جس دین پر تمہارے باپ تھے اس دین سے چھوڑ کر تم ایک نئے دین کو تم اختیار کرتے ہو، یہ بھٹکا ہے شیطانہ. تو آخر میں اب حضور بھتیجے ہیں، ابو طالب چچا ہے، ابو جہل بھائی ہے ابو طالب کا. تو ایسے وقت میں ابو طالب نے آخر میں کہا، نہیں، علی ملت عبد المطلب، نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. توبہ نہیں کیے، کلمہ نہیں پڑھے، اسی عالم میں ان کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب حضور کے چچا کے انتقال کے 3 یا 5 دن کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ امہات المؤمنین اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. حضور کو ایک دم 2 غم لاحق ہو گئے، اور حضور کے حامی اور مددگار، حضور کی مکمل جو ہے مدد کرنے والے ابو طالب پیچھے تھے، کیونکہ بڑے سردار تھے مکے میں. سارے دشمن بھی ڈرتے تھے کہ حضور کے چچا ہیں ابو طالب، تو جس کی وجہ سے حضور کو نہیں اتنا زیادہ کھل کر نہیں ستا سکتے تھے. اب چچا کا انتقال ہو گیا، حضور کا کوئی حامی و مددگار مکے میں نہیں رہا. حضور کو تسلی دینے والی اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے میں اور زیادہ تکلیفیں دینے لگے مکے کے دشمن. کیوں؟ جو بھی مسلمان تھے وہ حبشہ چلے گئے. اب یہاں پر ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تسلی دینے والی جو ہے تکلیف اور مصیبت کے وقت میں اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ مکے سے نکال دیے، کہے کہ تم یہاں رہیں گے. تو ایسے وقت میں دوسرے لوگ بھی جو ہے، اب دیکھیں نا، جب آدمی کے پیچھے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو لوگ کم ستاتے ہیں، کوئی بھی نہیں رہا تو زیادہ ستاتے ہیں.
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکے والے اور بہت زیادہ مکے کی زمین حضور پر تنگ کر دیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگ مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ڈھکلتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر لہو لہان ہو جاتا، خون خون ہو جاتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ریورس مارنا، گالیاں دینا نہیں، حضور صرف معاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ بس اللہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ تھا، جو کام اللہ تعالیٰ دیے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، بتوں کو ماننے والے، پتھر کو پوجا کرنے والے، مٹی کے پوجا کرنے والے، بارش کا بت الگ ہے، دن کا بت الگ ہے، رات کا خدا الگ ہے، ہر چیز کو بچے دینے والا خدا الگ ہے، فائدہ اور نقصان کا خدا الگ ہے، ہزاروں چیزوں کی پوجا کرنے والے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر کہے کہ تم ان لوگوں کو یہ ایک اللہ کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ کی دعوت دو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے کہتے تھے، اسلام پیش کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو یہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، یہ دنیا، یہ پتھر، یہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں، یہ بت پرستی، اس میں کوئی فائدہ نہیں، یہ بتا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم جو ہے میری نبوت کو تسلیم کر لو، ایک اللہ کو مانو، تمہاری دونوں جہاں کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی باتیں بتاتے تھے، لیکن یہ دشمن اسلام کی باتوں کو، لوگوں کا اسلام قبول کرنے کو دشمن ان کو پسند نہیں آتا تھا، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، حد سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا ارادہ کیا، مکے سے چند میل فاصلے پر ایک شہر ہے طائف، ابھی بھی ہے وہ شہر طائف، ایک بڑا شہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے ہیں کہ مکے والے تو بات نہیں مان رہے ہیں، کم از کم طائف والوں کو جا کر ان کو جو ہے ان پر اسلام پیش کرے، ان کو دین کی دعوت دیں، اگر وہ لوگ جو ہے دین کی بات کو مان لیے، نبی کے کلمے کو وہ لوگ مان لیے، تو وہ سارے کے سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی مددگار حامی بن جائیں گے اور دین پر وہ لوگ عمل کریں گے۔ تو اس نیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمراہ، اپنے ساتھ زید بن حارثہ کو لے کر طائف کا سفر کیے ہیں، طائف کو نکلے ہیں۔ طائف میں وہاں پر تین بھائیوں کی سردار، تین بھائی تھے جہاں اس جگہ کے سردار مانے جاتے ہیں وہ لوگ، ان میں سے ایک کا نام ہے عبد یا لیل، دوسرے بھائی کا نام ہے مسعود، تیسرے بھائی کا نام ہے حبیب۔ یہ تین بھائی اس طائف کے سردار مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کر طائف پہنچے، اور وہاں پہنچ کر وہاں کے جو سردار تھے، کیونکہ سب سے پہلے سرداروں سے ملاقات ہو گئی، وہ لوگ مان لیے ہیں، تو پھر ان کے نیچے رہنے والے سارے کے سارے لوگ ان بات کو مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین سرداروں سے بھائی تھے وہ آپس میں، تو ان کو بلائے اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ وہ تین بھائی ظالم نبی کی اس کلمے کو قبول کرنے کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت قسم کی باتیں کرنے لگے، دل دکھنے کی باتیں کرنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے ہی ہیں ساری لوگوں کے لیے رحمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، دونوں جہاں کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ لیکن وہ ظالم حضور کی بات کو مانے نہیں اور حضور سے سختی سے کلام کیے، حضور سے کیا کہتے ہیں سخت کلام حضور علیہ السلام۔ ایک بھائی ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا، وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ مکے کا جو اوپر پردہ رہتا وہ پردہ پھاڑنے کے واسطے، عجیب ان کی زبانیں۔ ایک بھائی بولا کہ دیکھو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا، اور ایک بھائی بولا کہ اللہ نے تمہارے علاوہ ابھی کوئی بھی نہیں ملے، نبی بنا کو بھیجے سو۔ نبی کی کلمے کو ماننے کے بجائے کلمے کا انکار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہنسی مذاق۔ اور اتنا ہی نہیں کیا، وہاں کے جو نوجوان بچے رہتے، یہ سردار ان لوگوں کو بلا کر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے پر ابھارا، اور وہ بچے وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر لے کر مارنا شروع کر دیے، مجنون کہہ کر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ طائف والے کہ سردار بات کو نہیں مانے، سردار حضور کے باتوں کے خلاف سخت کلمات کہے، تکلیف دینے والے کلمات کہے، اور یہ نوجوان شریر بچوں کو پیچھے لگا دیا، یہ مجنون ہے کہ اسے جو ہے ہنسی مذاق کرتے ہوئے پتھر لے کر مار رہے ہیں کہ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ صحابی کہ فرما رہے ہیں کہ حضور کو پتھر لے کر وہ لوگ مارے، کیوں؟ ان کے دلوں میں بت پرستی تھی، پتھر کی پوجا کرنے والے، یہ ساری چیزوں کی ایک اللہ کی بات جو کائنات کو بنایا، سارے کائنات کا مالک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دوزخ سے نکال کر دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ظالم نبی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگے، نبی کو دل کو دکھانے والے کلمات کہے، اور شریر بچوں کو پیچھے لگایا، پتھر لے کر مار رہے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر نہ برسے اس واسطے وہ پتھروں کو اپنے اوپر لیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور کو بچاتے بچاتے حضور کا جسم بھی لہو لہان، پورا جسم خون نکل رہا ہے، اور یہ زید بن حارثہ کا پورا سر زخم ہو گیا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک، چپل جسے کہتے ہیں، نعلین مبارک لہو لہان ہو گئے ہیں، خون پیروں سے زمین پر ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے، تو ایسے وقت میں یہ ظالمہ پھر اٹھا کر کھڑا کر کے پھر پتھر سے مارتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے کیسی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایمان کے لیے ہم ساری کی ساری امت یہ جنت میں جانے والی بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں دیے، یہ ظالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر لے کر مارتے، جسم لہو لہان، خون نکلتا رہتا تھا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے وہ مایوس ہو کر، طائف سے غمزدہ کہ بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں وہاں سے نکل کر عتبہ اور شیبہ دو، یہ بھی جو ہے اسلام کے دشمن لوگ ہیں کہ ان کے کھجور کا باغ درمیان میں پڑتا تھا، وہاں جا کر زید بن حارثہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عتبہ اور شیبہ ان کے باغات میں تھوڑی دیر افاقے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے، وہاں جا کر کچھ سکون ملا، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، جنت کا راستہ، یہ لوگ اس عالم میں مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین کی دعوت دینے کے واسطے گئے تو یہ لوگ پتھر مار کر حضور کو زخمی کر دیے ہیں، بہت زیادہ ستائے، بہت زیادہ تکلیفیں دیے ہیں۔ ہمارے نبی زبان سے جو ہے کوئی بد دعا نہیں دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طائف سے نکل کر جسم پورا زخمی، عتبہ اور شیبہ کے اس کے جو ہے وہاں پر انگور کے باغات تھے، اس جگہ پر جا کر بیٹھے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف سے زیادہ احد سے بھی زیادہ، احد ایک وقت کا ہے، وہ جب وہ ٹاپک آئے گی تو میں اس وقت وہ کیا تکلیف ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پوچھی کہ احد کے دن سے بھی زیادہ کبھی آپ کو زیادہ تکلیف دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم نے مجھے بہت زیادہ ستایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تیری قوم نے مجھے بہت زیادہ ستایا، اور وہ طائف کا پورا واقعہ بیان کیا، طائف کا پورا واقعہ بیان فرمائے، اور اس کے اندر کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا جسم خون ہے، اور وہ واپس ہوئے ہیں، اور وہاں آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ہیں، اے اللہ کیا کہتے ہیں، شاید اے اللہ یہ میری ناکامی ہے، یہ میری کیا کہتے ہیں میری چیزوں کے میں صحیح معنی میں شاید ان کو جو ہے دعوت نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ مجھے مکمل طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قصور اپنے اوپر لے رہے ہیں، ان کے حق میں بد دعا کے کلمات نہیں کہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری، اپنی ضعف کی شکایت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر ہر قسم کی تکلیف کے لیے جو ہے میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کیے ہیں۔ جی ایک ابر کا ٹکڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر سایہ دے رہا تھا،
حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک ابر کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کر رہا تھا، میں یہ سر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل امین اس ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے وہ آواز دے رہے ہیں، اے محمد تمہاری امت نے تمہیں جو کلمات کہے ہیں تمہارے اللہ نے اس کو سن لیا ہے، اللہ نے تمہاری قوم نے تمہیں جو جواب دیا ہے اس کو، مطلب یہ لوگ عبد یا لیل، مسعود اور حبیب، یہ جو تین سردار تھے کہ حضور کی بات کو ماننے کے بجائے ریورس دل دکھنے کی باتیں وہ لوگ کیے ہیں، تو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو سکون کی غرض سے ایک ابر کا ٹکڑا آیا جس میں جو ہے میں سر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل امین ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے جو کلمات کہے ہیں تو اللہ نے اس کلمات کو سن لیا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً ملک الجبال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ملک الجبال آئے، یعنی پہاڑوں کے فرشتے، جن کے ماتحتی میں پہاڑ ہیں، یہ جو زمین کے اوپر پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑ والجبال اوتادا، اللہ زمین کو سمندر پر، پانی پر بچھا دیے حصیر کی طرح، والارض فراشا، اور اس کے اوپر زمین ادھر اس کا بیلنس آؤٹ نہ ہو، وہ ادھر ادھر حرکت نہ کرے، الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ میخ لگا دیے، یہ پہاڑوں کو بطور میخ کے زمین میں ٹھونک دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ پہاڑوں کی دیکھ بھالی کے لیے چند فرشتوں کو متعین کر دیے۔ تو طائف اور مکہ یہ دونوں کے بیچ میں پہاڑ ہیں، تو یہ پہاڑوں کے پہاڑ جن فرشتوں کے ہینڈور میں ہیں، ملک الجبال کو پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ اے اللہ کے نبی، کہ اگر آپ کی طرف سے حکم ہو تو یہ لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا، اتنا مارا، اتنا دکھ دیا ہے، آپ اگر حکم دیں تو پھر ہم یہ مکے اور طائف میں رہنے والے لوگوں کو یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہم ان کو پیس دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں وہ رحمت للعالمین ہے، فرمایا نہیں کہ اب یہ لوگ نہیں، لیکن ان کے قوم میں، ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں ایسے افراد پیدا ہوں گے، آگے چل کر وہ مسلمان بنیں گے، وہ عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان فرشتوں کو اجازت نہیں دی، مجھے اتنا ستایا ہے تو لہٰذا آپ ان کو ختم کر دو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ نبی اپنی امتیوں کے لیے باپ ہوا کرتا ہے، نبی اپنی امت کے لیے باپ ہوا کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ، اسی واسطے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ امت کو زیادہ چاہتے ہیں، لہذا ہمیں بھی یہ ہونی چاہیے، ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی ہمیں پیارے لگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہم محبت کرنے والے بنے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی پیار کرتے تو پھر ہمیں بھی اتنا جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے بغیر، شفاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر اور فرشتوں کو کہہ دیے کہ ہرگز نہیں، کہ یہ نہیں تو ان کی قوم میں کچھ افراد پیدا ہوں گے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، یہ نہیں تو ان کی نسل بدلیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اگر دین کا کام کر رہے ہیں، کہیں دعوت کا کام ہو رہا ہے، کہیں دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم اپنی دعوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم لوگوں کو اچھے باتوں کا حکم کرتے رہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن یہ نہیں لیکن ان کی اولاد، ان کے اور دوسرے کوئی بھی لوگ بدلیں گے، لیکن ہم اپنے دین کی دعوت کی محنت کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عتبہ اور شیبہ کے جو انگور کا باغ تھا اس میں بیٹھے رہے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہے مظلومیت کی یہ دیکھ کر، عتبہ اور شیبہ اپنا ایک غلام تھا عداس، تو اس کو جو ہے ایک ٹوکرے میں تازہ انگور رکھ کر بھیجے ہیں، جا کر اس محمد کو کہو کہ ان میں سے کچھ کھائیں۔ تو وہ عداس جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور زید بن حارثہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو عداس انگورا لے کر جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، تو عتبہ اور شیبہ اس میں سے آپ کو کچھ کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریفی بسم اللہ کہہ کر ان میں سے چند چیزیں کھائی اور اس عداس سے پوچھا کہ دیکھو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور کہا کہ وہ نینوا جہاں پر یونس بن متا آئے تھے تو وہ آدمی پریشان ہوا عداس کہ آپ کو کیا پتا یونس بن متا کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی نبی ہیں، تو اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا علم بتا دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یونس بن متا شہر نینوا میں آئے تھے، یہ اسی جگہ کا رہنے والا تھا، پچھلے زمانے میں ایک نبی آئے ہیں یونس بن متا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بتانے کے بعد اور اسے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو فوراً عداس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسا دیا، پیشانی کو بوسا دیا۔ وہ آدمی اشہد انک عبد اللہ ورسول، کہ وہ آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا اور کلمہ شہادت وہ آدمی پڑھ لیا۔ جب یہ شیبہ کے پاس گیا، عتبہ کے پاس گیا، تو وہ لوگ پوچھے تو کیوں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں بوسے دے رہا ہے، ان کے قریب ہو رہا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تو بھی ان کی دعوت کو تو قبول کر لے گا۔ اور وہ یہ تھا، یہ جو عداس جو تھا یہ کرسچین تھا اور وہ اس کو بھٹکانے لگے کہ یہ محمد جو نئے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ بہتر جو ہے تیرا دین ہے، کہ تیرا دین ہی بہتر ہے، کہ تو اس دین سے مت ہٹ۔ لیکن اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ وقت کے نبی ہیں، آپ کی بات کو مان لیے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد ایک جگہ ہے نخلا، مقام نخلا میں ایک رات وہاں پر قیام کیے۔ اس بات کو غور سے سننا، مقام نخلا ہے، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے 7 جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن مجید کو وہ جناتا وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہ جناتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پڑھ رہے تھے اس قرآن مجید کو وہ لوگ سنے اور وہ سن کر وہ اپنے قبیلے میں جنات چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز جو ہے مکمل کیے ہیں۔ اس کے بعد وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج کر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اے نبی آپ ابھی لوگوں کو دعوت دے کے آ رہے تھے، لیکن آپ کی قوم نے آپ کے کلمے کو نہیں مانی، آپ کی بات نہیں مانی، لیکن آپ مقام نخلا میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت آپ نماز پڑھتے وقت میں آپ کی نماز میں جو قرآن پڑھ رہے تھے اس کو سنا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا، یستمعون القرآن، کہ وہ جو ہے قرآن کو غور سے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور جو واقعہ ہوا ہے حضور کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قرآن مجید میں یہ سورہ ہے، یہ آیتیں ہیں۔ نفرا من یستمعون القرآن فلما حضروہ، جب وہ سارے کے سارے آپ کے پاس حاضر ہوئے تو بولے قالوا انصتوا، خاموش بیٹھو، یہ غور سے کلام کو سنو، یہ کلام ایک عجیب ہے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب آپ کی نماز مکمل ہو گئی یہ لوگ اپنے قبیلے میں گئے۔ جناتوں کا بھی ایک قبیلہ ہوتا ہے، جنات وہ بھی ایک مخلوق ہے، انسان اور جنات، انسان جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جن یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دنیا میں انسانات ہے اور جنات ہے، جنات ان کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے، انسان کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، انسانوں کی بھی وہ نبی ہے، جناتوں کی بھی وہ نبی ہے۔ ہر دنیا میں جو بھی جن ہوتا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، وہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ بہرحال یہ الگ سے کبھی صرف جنات کے بارے میں پھر کبھی کسی ایک ٹاپک پر جو کبھی بات کریں گے۔ تو لہٰذا جنات کی ایک جماعت حضور کے پاس قرآن سنی اور اپنے قوم میں جا کر
جو ہے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا، وہ لوگ اپنے قوم سے جا کر کہے، اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن مجید کو سنا، جس کا کلام وہ ایسا کلام ہے کہ ہم سے پہلے اس کے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں کہ سیم اسی جیسی یہ کتاب لگتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت ایسا کلام ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنا، اور بہت معنی والا وہ کلام ہے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل، تو یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ ہم سے اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے جنات اپنے قبیلے میں جا کر وہ سارے کے سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتائیں۔ جو دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر انسانوں کو جا کر ایمان کی دعوت دیے، لیکن انسان نے قبول نہیں کیا، یہاں جنات آئے، سنے، اور جا کر اسلام وہ لوگ قبول کر لیے ہیں یہاں۔ اور یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، وہ جنات اپنے قوم سے جا کر کہے، اے قوم، اس اللہ کے نبی کی دعوت کو تم قبول کر لو، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں جو ہے دردناک عذاب سے وہ اللہ بچائیں گے۔ یہ جو 7 جن جو قرآن سننے کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر ایمان کی لوگ، وہ جناتوں کو جو ہے ان کی جو ہے دعوت دے رہے ہیں، تم بھی ایمان لا لو اور جہنم سے بچو۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو آدمی اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے دنیا میں کوئی حامی اور اس ناصر و مددگار نہیں ہوگا، اور وہ بڑی گمراہی میں ہوگا۔ تو انسان نہیں مانا، جنات آئے، مان لیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ انسان نہیں تو بھی جناتوں سے بھی وہ کام لیتے ہیں۔ جنات آئے ہیں اور اسلام قبول کیا، اور اپنے خاندان میں جا کر جو ہے وہ نبوت کے وہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا اس کو جنات سنے ہیں، اور سن کر اسلام لائے، اور اپنے قوم کو بھی اسلام کے بارے میں وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں حضور کے دین کی۔ تو میرے بھائیوں، کہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب اس دین کو ہم لیں، قرآن سنیں، جنات قرآن کو سنیں، اس پر عمل کی فکر اور عمل کی دعوت، اور ہم تک قرآن پہنچا ہے تو ہم بھی، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے تو ایسے وقت میں ہم بھی قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھیں، اور اس پر عمل کی جو ہے ہم بھی فکر کریں، اور اس کی جو ہے یہ دین آگے بڑھے، اس کی بھی دعوت کے لیے ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالنے کی فکر کریں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے نکلے، مکہ آنا چاہے، مکے کا ارادہ کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے تو ہمیں نکال دیے ہیں، اب ہم مکہ کیسے واپس جائیں گے؟ اب وہ لوگ اب وہاں جائیں گے تو وہ لوگ اور یہ کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے کچھ نہ کچھ اللہ شکل نکالیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کر غار حرا پر پہنچے۔ وہاں پر ایک آدمی تھا مکے میں، سہیل بن عمرو، اس کو یہ پیغام دے کر بھیجے کہ وہ ہمیں پناہ دے۔ تو ایک آدمی سہیل بن عمر کے پاس آیا اور حضور کا یہ پیغام پہنچایا، تو وہ انکار کر دیا، نہیں، قبیلہ قریش کا میں حلیف ہوں، میں جو ہے پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدمی کے پاس بھیجے، وہ آدمی بھی جو ہے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام بھیجے ہیں کہ مطعم ابن عدی کے پاس امن کا پیغام بھیجے۔ تو وہ شخص مطعم ابن عدی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امن دینے کے لیے وہ اپنے پورے قبیلے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کعبۃ اللہ، مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ آیا، وہاں پر آ کر ہتھیار سے، پورے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے قبیلے کو، اپنے بیٹوں کو ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہو کر کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ کے دروازے پر وہ لوگ آ کر ٹھہرے۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو اے قریش والو، کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، تم میں سے کوئی آدمی ان سے تعرض کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، تو پھر میں ان سے جو ہے بدلہ لینے کے واسطے تیار ہوں، میرا قبیلہ سمیت جو ہے تیار ہے کہ میں ان کو اپنی جگہ پناہ دیتا ہوں۔ اب کسی کو ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ہتھیار لے کر مطعم ابن عدی اپنے قبیلے اور اپنے بیٹوں سمیت حضور کو پناہ دے رہا تھا، تو حضور کو اب امن دی تھی۔ تو ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا، اور نماز پڑھ کر اپنے مکان تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف اور شدت میں ہیں. یہاں پر چاچا کا انتقال اور حضور علیہ اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں. اور اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو ایمان کی دعوت، لوگوں کو جو ہے وحدہ توحید کی تعلیم دیتے رہے، تو طائف والوں نے ستایا، مکے والوں نے ستایا، مکے والوں نے نکال دیا. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی سیرت آئندہ اتوار بیان کی جائے گی.